فخری کا حوالہ دیا اس طرح کا جو، اور اس نے کہا یہ شیعہ نے الزریہ نے طبقات العلام کہتے ہیں مولوی صاحب اصل آپ سکین لگاتے ہیں۔ پھر دو نمبر 2، آپ الزریہ کے سے کون سی جلد کون سے صفحے پہ یہ کتاب کی تعریف لکھی ہوئی ہے؟ اگر اب الفاظ ہم تقریب دکھاتے ہیں، ہم پھر اس کو دیکھ کر اس کے اس واقعے کی اسناد کیا ہے، کس راوی نے نقل ہے، کون ناقل ہے۔ دوسری قسم طبقات العلام کی بات کیا تو ہم کہتے ہیں اس کا صفحہ لگاتا، سکین لگاتا، کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے، وہ کون سے یہ 3 جگہ مختلف ہیں کون سے نام رکھے گئے ہیں۔ اور دوسرے سے کاشف الغطار کی بات کی ہے۔ سامعین ہم اس کی خدمت میں آتے ہیں، مولوی نعمان صاحب آپ اس طرح کرتے ہیں، اصل اصول شیعہ کا سکین لگاتے ہیں، وہ کون سا صفحہ ہے، اس کی کہاں تعریف کی گئی ہے، یہ آپ کی جھوٹ پر مبنی ہونے کی بات ہے۔ بہرحال آپ سکین لگاتے، ہم کہ آپ کی گزارش میں خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ ان باتوں کا سکین لیں گے، ہم پھر انشاءاللہ پھر ہم نقد کریں گے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام اور ان کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اور وہ باتیں ہم اس سلسلے میں عرض کریں گے کہ 6 ماہ قبل ہم نے ایک کلپ وائرل کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین تاریخی کتاب کا حوالہ جات ہم نے پیش کیے تھے، اور اس کتاب کے تحت ہم نے جو باتیں کہی تھیں وہ کلپ ہمارا ایک رابضی کے سامنے سے گزرا، اور اس رابضی نے اس کلپ پر کچھ باتیں کہی ہیں، تو آج ہم ان کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں اور اپنی ان باتوں کو ثابت کریں گے ان کی کتابوں سے اور حوالہ جات کے تحت۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ ہے تاریخ فخری کا۔ تاریخ فخری یہ محمد بن علی بن طباطبا ابن طقاطقہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اردو میں بھی یہ چھپ چکی ہے اور عربی میں بھی ہے، مختلف نسخے اس کے ویب سائٹوں پر موجود ہیں، شیعہ ویب سائٹ پر بھی اس کے نسخے موجود ہیں۔ محمد بن علی بن طباطبا ابن طقاطقہ نے اس تاریخ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، معاویہ امیر المومنین، ہیڈنگ قائم کی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء پر مبنی ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے انہوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں۔ ذکر شیء من سیرت معاویہ، یہ لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باب انہوں نے قائم کیا دولت الامویہ کے حوالے سے، معاویہ امیر المؤمنین ذکر شیء من سیرت معاویہ، اور آگے وہ لکھتے ہیں وَكَتَبَ الْوَحْيَ، یہ ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ اس رابطی کو دکھائیں، وہ دیکھیں کہ جملۃ من کتبہ بین یدی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ الفاظ جو ہیں اس کی اپنی تاریخی کتاب میں موجود ہیں۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ رضی اللہ عنہ فَكَانَ عَاقِلًا فِي دُنْيَاهُ لَبِيبًا عَالِمًا حَلِيمًا مَلِكًا قَوِيًّا جَيِّدُ السِّيَاسَةِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ لِأُمُورِ الدُّنْيَا عَاقِلًا حَكِيمًا فَصِيحًا بَلِيغًا يَحْلُمُ فِي مَوْضِعِ الْحِلْمِ وَيَشْتَدُّ فِي مَوْضِعِ الشِّدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحِلْمَ كَانَ أَغْلَبَ عَلَيْهِ وَكَانَ كَرِيمًا بَاذِلًا لِلْمَالِ مُحِبًّا لِلرِّيَاسَةِ مَشْغُوفًا بِهَا كَانَ يُفَضِّلُ عَلَى أَشْرَافِ رَعِيَّتِهِ كَثِيرًا وَلَا يَزَالُ أَشْرَافِ قُرَيْشِ مِثْلَ عبد الله بن العباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن جعفر الطيار وكان معاوية رضی اللہ عنہ مصروف الہمۃ إلى تدبیر امر الدنیا۔ اب جگہ جگہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ جو شخص مومن نہ ہو، ایمان میں نہ ہو، اسلام میں داخل نہ ہو، اس کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، لیکن شیعہ مورخ یہ اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر ذکر کر رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں درجنوں مقامات، یہ ایک اور مقام ہے وکانت وفات معاویہ، معاویہ کی وفات کے بارے میں آگے لفظ معاویہ لکھنے کے بعد رضی اللہ عنہ، یہ آپ ہائی لائٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، فی سنۃ 60 من الہجرۃ ولما ادرکتہ الوفات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آگے پھر اس نے لکھا لما مرض معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، اور جب یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں ان کو یہ باتیں لکھی گئی ہیں، یہ تو عربی کی کتابیں ہیں، اب اس سلسلے میں اردو کا جو نسخہ موجود ہے وہ اس پہ سے پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اس رابطے کو جواب دینا ہم چاہ تو نہیں رہے تھے، اور اسی تاریخ کے حوالے سے علامہ علیہ کاشف الغطا صاحب اپنی کتاب اصل شیعت و اصولھا کے اندر اس مورخ محمد بن علی بن طباطبا کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی قلم کاروں میں شیعہ مورخین کا نام ہے، جن میں تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی اور محمد بن علی بن طباطبا کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔
اور نیچے حاشیے میں وہ حوالہ دیتے ہیں الفخری کے نام سے، تاریخ فخری کے نام سے، اور آداب سلطانیہ فی دولت اسلامیہ کے نام سے، کیونکہ یہ کتاب 3 ناموں سے جانی جاتی ہے، الفخری کے نام سے، تاریخ فخری کے نام سے، اور آداب سلطانیہ فی دولت اسلامیہ کے نام سے بھی اس تاریخ کو ذکر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ آقا بزرگ طورانی نے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، جو شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین کتاب ہے اور مستند ترین عالم دین ہے، وہ اپنی کتاب آقا بزرگ طورانی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی 3 جلدوں میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جلد کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اس کتاب کو آداب سلطانیہ فی دولت اسلامیہ کے نام سے، اور تیسری جلد کے اندر وہ اس کتاب کو تاریخ فخری کے نام سے ذکر کرتے ہیں، اور 16ویں جلد کے اندر اس کتاب کو الفخری کے نام سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ حوالہ جات ہم آپ کو لگا رہے ہیں، اسکرین شوٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رافضی کو بڑا ملال تھا اس بات پر کہ نعمان صاحب جو ہے نا اسکرین شوٹ لگاتے تو ہم اس کو دیکھتے، تو آج ہم کیا یہ شوق پورا کر رہے ہیں اسکرین شوٹ لگا کر کے وہ دیکھیں ان حوالہ جات کو، کہ آقا بزرگ طورانی اپنی الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی 3 جلدوں میں اس کتاب کی صراحت اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ علی کاشف الغطاء الشیعی اپنی کتاب اصل الشیعۃ و اصولھا کے اندر بھی اس کتاب کو شیعہ مورخین میں، شیعہ تاریخی کتب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ 2 حوالہ جات تھے۔ اسی طریقے سے پھر تیسری کتاب ہے، تیسری کتاب طبقات اعلام الشیعہ، یہ وہی آقا بزرگ طورانی کی لکھی ہوئی ہے۔ آقا بزرگ طورانی نے درجنوں مقامات پر اپنی اس کتاب طبقات اعلام الشیعہ کے اندر کہیں تاریخ فخری کے نام سے حوالہ جات پیش کیے ہیں، کہیں الفخری کے نام سے حوالہ جات پیش کیے ہیں، کہیں آداب سلطانیہ فی دولت اسلامیہ کے نام سے حوالہ جات نقل کیے ہیں طبقات اعلام الشیعہ کے اندر۔ اب یہ تو 2 رائے ہے ہی نہیں، یہ تو 2 باتیں ہے ہی نہیں کسی قسم کی بھی کہ یہ شیعہ کتاب ہے ہی نہیں، شیعہ تاریخ ہے ہی نہیں۔ شیعہ حضرات نے، پڑھے لکھے جو علماء ہیں، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ شیعہ تاریخ ہے، شیعہ مورخ کی لکھی ہوئی ہے، اور نامی گرامی قلمکاروں میں، شیعہ مورخین میں اس کا نام ہے۔ اب وہ گھر کے ہی لوگ اس بات کی جب گواہی دے رہے ہیں تو اس رافضی کو چاہیے کہ اپنے گھر کی کتابوں پر غور کرے اور مطالعہ کرے، ان چیزوں کو دیکھے جو ہم حوالہ جات جیسے اسکرین شاٹ پر آپ کو دکھا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ تو مورخین نے خود لکھا، اس بات کو تسلیم کیا، نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کو ثابت کیا ہے، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، ان کے اسلام کو بھی مانا ہے، اور حضرت ہندہ جو ان کی والدہ تھیں، ان کے اسلام کو بھی تسلیم کیا اپنی اس تاریخ کے اندر۔ تاریخ کے اندر انہوں نے ان کے اسلام کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کو تو کاتب وحی بھی مانا ہے، وحی کی کتابت کرنے کا ثبوت بھی پیش کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور جو الفاظ انہوں نے اپنی اس تاریخ کے اندر نقل کیے ہیں وہ دنیا کا کوئی شیعہ عالم جو ہے پڑھ کر اپنی قوم اور اپنی عوام اور اپنے لوگوں کو نہیں سنا سکتا۔ جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ ہم دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وہ اپنی تاریخ کے اندر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ، بہرحال معاویہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایک شخص شیعہ حضرات کے نزدیک اسلام میں داخل ہی نہیں ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ کو مسلمان تسلیم نہیں کر رہے، اسلام سے خارج مان رہے ہیں، تو آپ کا مورخ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، اور آگے جو الفاظ لکھتا ہے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ فَقَانَ عَاقِلًا فِي دُنْيَاهُ لَبِيبًا عَالِمًا حَلِيمًا مَلِكًا قَوِيًّا جَيِّدُ السِّيَاسَةِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ لِأُمُورِ الدُّنْيَا عَاقِلًا حَكِيمًا فَصِيحًا بَلِيغًا يَحْلَمُ فِي مَوْضِعِ الْحِلْمِ وَيَشْتَدُّ فِي مَوْضِعِ الشِّدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحِلْمَ كَانَ أَغْلَبَ عَلَيْهِ وَكَانَ كَرِيمًا بَاذِلًا لِلْمَالِ مُحِبًّا لِلرِّيَاسَةِ مشغوفاً بها كان يفضل على اشراف رعیته كثيرا۔ یہ الفاظ لکھے ہیں، یہ تو وہ عربی عبارت تھی، اب اس پر ہم آپ کو اردو کا ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اردو کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں وہ۔ معاویہ دنیاوی معاملات میں عقل مند، ہوشیار، عالم، بردبار اور صاحب قوت بادشاہ تھے، دنیاوی امور میں حسن سیاست اور حسن تدبیر کے مالک تھے، عقل و حکمت سے کام لیتے تھے اور فصیح و بلیغ بھی تھے، بردباری کے موقع پر بردباری سے اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن حلم کی خصلت ان پر غالب تھی۔ معاویہ فیاض، مال و دولت صرف کرنے والے، ریاست اور امارت کے دل دادا تھے اور حکومت کا خاص شغف رکھتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے شرفاء پر بڑے احسانات کرتے تھے
عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، ابان بن عثمان جیسے شرفائے قریش اور آل ابی طالب کے دوسرے افراد دمشق میں ان کے پاس پہنچتے تھے۔ معاویہ نہایت اچھی طرح ان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کرتے اور ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کے ہی گھر کی گواہیاں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی سیرت، حضرت امیر معاویہ کا کردار کیا تھا، وہ کس طریقے سے جو ہے پیش آتے تھے۔ یہ تو خود شیعہ مورخ اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رافضیت اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اہل سنت کی صفوں میں جو رافضی لوگ داخل ہو چکے ہیں ان کے بھی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، دل و جان سے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، النوادر نامی کتاب ہے اور شیعہ کتاب ہے۔ یہ شیعہ کتاب کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو ثابت قدمی عطا فرما اس شخص کو کہ جو میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ روایت جو ہے شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ لفظ وہاں موجود ہیں، اہل بیت کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے الفاظ، ولی اصحابی کے الفاظ موجود ہیں۔ اسکرین شوٹ ہم اس کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ رافضی دیکھے اور پہچانے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کے اور دندان شکن حوالہ جات موجود ہیں، مگر جو طالب حق ہو، حق کو قبول کرتا ہو، اس کے لیے اتنے حوالوں کا ہونا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔